حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وإطرته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. جی کرتا ہے در دنیا سے دردانوں کھلار دوام. جی کرتا ہے دنیا سے دردانوں کھلار دوام. یا حسین تیرے غم تو غم دنیا دیوار دوام. یا حسین تیرے غم تو غم دنیا دیوار دوام. اکبر نو فدا کر کے سید نے کیا مولا
اکبر نو فدا کر کے سید نے کیا مولا لکھاں اکبر جے ہور ہون تیرے نام تو وار دیاں لکھاں اکبر جے ہور ہون تیرے نام تو وار دوام یا حسین تیرے غم تو غم دنیا دیوار دوام ہر مانو کیا سید میرے لئی دعا کرنا ہر مانو کیا سید میرے لئی دعا کرنا کون اپنے تینانے دے گلشن نو نکھار دوام کون اپنے تینانے دے گلشن نو نکھار دوام یا حسین تیرے غم تو غم دنیا دیوار دوام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیں کہ اے میرے امتیوں جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تم سے اس کا بدلہ کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں کہ میری قربت رکھنے والوں سے تم محبت رکھنا، میری قربت رکھنے والوں سے تم اپنی محبتیں وابستہ رکھنا۔ اس آیہ کریمہ میں جو چیز خاص طور پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام نے بھی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے میں انہوں نے
بڑی بڑی اذیتیں اٹھائیں، پھر جب کچھ لوگ ایمان اور ہدایت کو پانے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوموں سے جو کہا، قرآن پاک نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہی کہتا ہوں کہ جو تم میں سے چاہتا ہے وہ اپنے رب کے راستے پر چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تو یہی کہ ما اسألکم من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور بالکل مانگا ہی کچھ نہیں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، مجھے اللہ دے گا اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے اپنی قوم کو راہ ہدایت دکھایا، اور آپ نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ ما اسألکم من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بالکل۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ جہانوں کے پروردگار کے ذمہ۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا تو انہوں نے بھی یہی کہا، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ اللہ پروردگار عالم کے ذمے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم میں آ کر یہی ارشاد فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم میں یہی اعلان کیا تھا کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی اعلان کیا تھا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر اللہ رب العزت کے ہی ذمہ۔ پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان میں اولو العزم رسول جو ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ اللہ کے کلیم ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، لیکن کوئی اللہ کا کلیم ہے تب، کوئی اللہ کا خلیل ہے تب، ایک ہی آواز ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر، ہم نے تمہیں جو خدا کا پیغام پہنچایا ہے اس کے بدلے میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتے، کوئی بھی۔ لیکن نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی وسلم جو کہ اللہ رب العزت کے حبیب ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں، کلیم اور حبیب، خلیل اور حبیب، ایک لمحے کے لیے فرق بتاتا چلا جاؤں، کلیم کو اللہ نے عزت کلام سے بخشا، نوازا،
اے پیارے کلیم جب چاہے بات کرو، جو چاہے بات کرو، جیسی چاہے بات کرو، جتنی چاہے بات کرو، لیکن ایک پابندی ہے کہ آنا طور پہ پڑے گا، آنا طور پہ پڑے گا، ہر جگہ بات نہیں ہو سکتی۔ اپنی بات کرنی ہے طور پہ آؤ، قوم کے پیغام اور استدعائیں کرنی ہے طور پہ آؤ، اگر تورات لینی ہے طور پہ آؤ، اگر کوئی مشکلات کا حل لینا ہے طور پہ آؤ، احکامات لینے ہیں طور پہ آؤ، اگر کفر اور شرک میں مبتلا ہونے والے امتیوں کی توبہ کی درخواست کرنی ہے طور پہ آؤ، طور پہ آنا پڑے گا۔ کلیم وہ ہے جسے ایک ایک بات کرنے کے لیے طور کا سفر کرنا پڑے، اور حبیب وہ ہے جو مکے میں ہو تو وہی مکے میں آئے، مدینے میں ہو تو وہی مدینے میں آئے، گھر میں ہو تو وہی گھر میں آئے، غار ہرا میں ہو تو وہی غار ہرا میں آئے، غزوہ تبوک میں ہو تو وہی غزوہ تبوک میں جائے، احد میں ہو تو وہی احد میں جائے، بدر میں ہو تو وہی بدر میں جائے، خیبر میں ہو تو وہی خیبر میں جائے۔ کلیم وہ ہے جسے رب سے بات کرنے کے لیے دور سے آنا پڑے، اور حبیب وہ ہے جہاں جائے گا وہی پیچھے پیچھے جائے گا۔ یہ مقام کلیم ہے اور یہ مقام حبیب ہے، اور خلیل اور حبیب میں فرق۔ خلیل وہ ہے اذ قال لہو ربہ اسلم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس کے رب نے کہا سر جھکا دے، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، سر جھکا دیا اور کہا میں نے سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے جبین نیاز خم کر دی، سر جھکا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ خلیل وہ ہے جو بیٹھا زمین پہ ہے، سر جھکائے اور پروردگار عالم کو کہہ رہا ہے مولا جو تیری رضا، جو تیری رضا وہی میری رضا۔ اور حبیب وہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے تو رب تعالیٰ فرمائے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب تیرے چہرے کو اٹھنا اور تیرے چہرے کے اٹھنے کے مقاصد و مطالب ہم نے سب جان لیے ہیں، اب عرش پہ بیٹھ کے میں کہتا ہوں قبلہ وہی ہوگا جہاں تیری رضا ہوگی۔ تو خلیل وہ ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کہے مولا جو تیری رضا، اور حبیب وہ ہے جس کو کے لیے عرشوں کا خدا کہے کہ پیارے جیسے تیری رضا۔ تو کلیم تو یہ کہے کہ امتیوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، خلیل تو یہ کہے کہ امتیوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اور جو دونوں سے بڑھ کر حبیب ہو وہ کہے کہ ایک بات مانگتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے محبت کرنا، وہ کہے کہ ایک بات مانگتا ہوں۔ حق تو یہ تھا کہ آپ بھی نہ مانگتے، آپ بھی نہ مانگتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ما سالکم علیہ من اجر، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ لوط علیہ السلام نے یہی کہا، ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، نوح علیہ السلام نے یہی کہا، تمام پیغمبروں نے کہا نہیں مانگتا۔ اور پیارے حبیب نے کہا الا المودۃ فی القربى، حسین کی محبت مانگتا ہوں، حسن کی محبت مانگتا ہوں، فاطمہ الزہرا کی محبت مانگتا ہوں، علی المرتضیٰ کی محبت مانگتا ہوں۔ کیوں؟ مانگنا کوئی اچھا کام نہیں، کوئی غریب مانگے تو بھی اچھا نہیں لگتا، کوئی وزیر مانگے تو بھی اچھا نہیں لگتا، مانگنا کوئی اچھا کام
کیوں مانگا؟ اگر سوال سمجھ میں آ گیا ہے تو ہم جواب کی طرف چلتے ہیں۔ مانگنے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، مثلا قرآن پاک کی آیت کریمہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ کون ہے جو اللہ کو؟ اب قرض مانگنا اچھی بات نہیں، کیونکہ قرض مانگنے والا قرض مانگ کر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں رہا، میرے پاس بولو نا کچھ نہیں رہا، چھوڑ پڑی تو مانگا نا، قرض لینا اچھی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرض دو۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اگر بندے قرض مانگے تو یہ عیب ہے، اگر بندے قرض مانگے تو یہ عیب ہے، لیکن اگر خدا قرض مانگے تو عیب نہیں۔ توجہ جاؤ، اگر بندے قرض مانگے تو عیب ہے، خدا قرض مانگے تو عیب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ قرض مانگتا ہے اپنی ذات کے لیے اور خدا قرض مانگتا ہے بندوں کی نجات کے لیے۔ وہ کہتا ہے آؤ مجھے قرض دو تاکہ میں تمہیں کئی گنا دوں، آؤ میرے راہ میں خرچ کرو تاکہ میں تمہاری نیکیاں محفوظ رکھوں اور پھر میدان محشر میں تمہیں نوازوں، آؤ میرے بندوں پر تم خرچ کرو گے۔ اپنے بھائی پہ خرچ کیا ہے، اپنے بیٹے پہ خرچ کیا ہے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا ہے، اپنے دوستوں یاروں پہ خرچ کیا ہے، اپنی نسل انسانی پہ خرچ کیا ہے، اپنے ماحول اور معاشرے پہ خرچ کیا ہے، تم نے خرچ اپنوں پہ کیا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے بندے تو میرے ہیں نا، خرچ تو کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تو مجھے قرض دے رہا ہے، قیامت کے دن میں تیرا قرض واپس لوٹاؤں گا، قیامت کے دن میں تیرا قرض۔ تو قرض مانگنے اچھی بات نہیں اگر بندے مانگے، خدا مانگے تو اس میں عیب کوئی نہیں، اس لیے کہ بندہ مانگتا ہے تو ضرورت کی بنا پر مانگتا ہے اپنی ذات کے لیے، خدا ضرورت کی وجہ سے نہیں مانگتا، خدا مانگتا ہے بندوں کی نجات کے لیے۔ میرے نبی نے امتیوں سے میرے حسین کا پیار مانگا، حسن کی محبت مانگی، فاطمہ الزہرا کا عشق مانگا، علی المرتضیٰ کی مودت مانگی، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی، کائنات کی نجات کے لیے مانگی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی، کائنات کی نجات کے لیے مانگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے نبیوں نے نہیں مانگا، کیونکہ انہیں پتا تھا نجات کا منبع پیچھے آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو پتا تھا میرے پیچھے اور بھی نبی ہیں، کچھ نہیں مانگا۔ لوط علیہ السلام کو پتا تھا، شیش علیہ السلام کو پتا تھا، شعیب علیہ السلام کو پتا تھا، موسیٰ کلیم اللہ کو پتا تھا کہ میرے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جب میرے حبیب آئے انہوں نے پتا تھا کہ نجات دینے والا پیچھے آ رہا ہے، جب وہ نجات دینے والا آ گیا تو پھر آپ نے کہا اب میرے بعد نجات اسے ملے گی جس کے سینے میں میرے حسین کا عشق ہوگا، جس کے سینے میں میرے حسین کی محبت ہوگی، جس کے سینے میں میرے حسین کا پیار ہوگا۔ میں الا المودۃ فی القربى، مانگتا ہوں تم سے حسن و حسین، علی و فاطمہ کی محبت مانگتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا، تمہاری نجات کے لیے مانگتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا، تمہاری نجات کے لیے مانگتا ہوں۔ اور حدیث مبارکہ میں اس حدیث کو امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی ذکر کیا۔ امام بخاری کی جس طرح صحیح بخاری ہے، اسی طرح الادب المفرد یہ بھی امام بخاری کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ کملی والے محبوب نے فرمایا حسین منی،
حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں اس سے ہوں. یہ پہلا جملہ. اور حدیث مبارکہ کے حصے ہیں دو، حسین منی وَأَنَا مِنْهُ، حسین مجھ سے میں اس سے. اور آگے ہے احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو وہی بات قرآن سے ثابت ہوئی تھی کہ نجات چاہتے ہو تو حسین سے محبت کرو. تمہاری نجات کے لیے کہتا ہوں کہ مانگتا ہوں کہ حسین سے محبت کرو. تو ظاہر ہے جس سے اللہ محبت کرے گا اسے پھر دوزخ میں تو نہیں بھیجے گا نا، اسے جنت نہیں بھیجے گا نا. احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. لیکن قرآن اور نبی کا فرمان ساتھ ساتھ رہے. محبوب نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کس کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کس کس سے محبت کرتا ہے؟ 5 آیتیں میری تلاش میں آئی، 5 آیتیں. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکار سے محبت کرتا ہے. اللہ نیکوکار سے محبت کرتا ہے. ایک آیت میں ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک بازوں سے محبت کرتا ہے. متطہرین 3 ہو گئے، نیکوکار، تواب، متطہرین. اور نمبر 4 فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بولو نا، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. 5 قرآن اللہ کا فرمان ہے اور نبی کا فرمان اللہ کے فرمان کی وضاحت ہے. اور جب سمجھانے والا سمجھاتا ہے تو اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. کبھی بات مبہم ہوتی ہے اسے کھول کے سمجھاتا ہے، اور کبھی بات لمبی ہوتی ہے اس کا خلاصہ بیان کر کے سمجھاتا ہے. کبھی بڑی بات کو چھوٹا کرتا ہے، کبھی چھوٹی بات کو بڑا کرتا ہے. سمجھانے والا دونوں طریقے اختیار کرتا ہے. قرآن سے ہم نے پوچھا اللہ کس سے محبت کرتا ہے، قرآن نے 5 نمونے دیے، 5 آیتیں دی. ان اللہ یحب المحسنین، محسنوں سے محبت کرتا ہے. توابین سے محبت کرتا ہے. متطہرین، پاک بالوں سے محبت کرتا ہے. مقسطین، عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور اللہ رب العزت متقی پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. یا رسول اللہ، سارا قرآن پڑھتے پڑھتے کسی کی نگاہ میں 5 سکے آئے، کسی میں نہ آئے، کسی میں ایک وصف ہو، کیسے اللہ کا محبوب بنا جائے؟ تو میرے نبی نے 5 آیتوں کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ہمیں جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ نیکوکار بھی ہے، یہ حسین کی محبت کا فیض ہے. جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اسے نیکوکار بھی بنائے گا. جو حسین سے محبت کرے گا وہ توبہ کرنے والا بھی ہوگا. جو حسین سے محبت کرے گا وہ پاک باز بھی ہوگا. جو حسین سے محبت کرے گا وہ عدل کرنے والا بھی ہوگا. جو حسین سے محبت کرنے والا ہوگا وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوگا. لیکن اسی کا تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے رکھیں. قرآن پاک سے کچھ آیتیں وہ بھی ملی جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، جن سے اللہ محبت.
ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہے. حسین کی محبت کچھ صفات کو جذب کرتی ہے اور کچھ صفات کو رفع کرتی ہے. حسین کی محبت جب سینے میں آئے، جس دل میں سمائے، اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں اور کچھ نکلتی ہیں. جب حسین کی محبت آئے گی تو نیکوکاری آئے گی، توبہ کی توفیق آئے گی، پاک بازی آئے گی، عدل و انصاف کے تقاضے آئیں گے اور تقوی و طہارت کے نمونے آئیں گے. حسین کی محبت سے یہ 5 چیزیں آئیں گی اور 5 چیزیں جائیں گی. 5 چیزیں کون سی؟ فرمایا لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. پتہ چلا جو حسین کی محبت میں سچا ہوگا اس میں تکبر نہیں ہوگا، اس میں تکبر نہیں ہوگا. فإن اللہ لا يحب من کان خوانا عصیما، اللہ تعالیٰ دھوکے باز سے محبت نہیں کرتا. جب حسین کی محبت سینے میں آئے گی تو دھوکہ بازی نہیں رہے گی. جو دھوکہ باز ہے وہ حسینی نہیں، جو حسینی ہے وہ دھوکے باز نہیں. نمبر 3، ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. پتہ چلا جہاں حسین کی محبت آئے گی وہاں کفر ہوگا بھی تو جاتا رہے گا، اور جس سینے سے محبت حسین چھن گئی وہاں ایمان بھی ہوگا تو کفر آ جائے گا. تاریخ کا مطالعہ کرنے سے دونوں مثالیں ملتی ہیں. وہ یہودی جس نے سیدہ سادات بچوں کو کھانا کھلایا تھا، رات ہی رات خواب میں مدینے والے نے اسے ایمان کی دولت سے نواز دیا. اور وہ کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے کربلا میں حسین کو ستایا تھا، کوئی بھی ایمان پہ نہیں مرا، کوئی بھی ایمان پہ نہیں مرا. توجہ ہے؟ پتہ چلا محبت حسین کا تقاضا ہے. لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. جب حسین کی محبت ہوگی تو پھر کفر جاتا رہے گا، کفر جاتا رہے گا. ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ان اللہ انہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں سے پیار نہیں کرتا. اللہ فسادیوں سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا. جو سچا حسینی ہوتا ہے وہ فسادی نہیں ہوتا، جو فسادی ہوتا ہے وہ سچا حسینی نہیں ہوتا. اب میں اپنی گفتگو کے اختتام پر کہتا ہوں، حکومت دہشت گردوں کی تلاش میں ہے. کون دہشت گرد ہے؟ قرآن پڑھنے سے، حسین کی زندگی پڑھنے سے ہی پتہ چل گیا. جس کے سینے میں حسین کی محبت ہوگی وہ دہشت گرد نہیں ہوگا. 2 جماعتیں سامنے ہیں. ایک وہ ہے جو حسین کا نام ہی نہیں لیتی، وہ یزیدی گروپ ہے. رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، امیر المومنین بھی کہتے ہیں. اگر مومن ایسے ہوں تو امیر ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر مومن ہو حضرت ہور جیسا تو امیر سید الشہداء ہوتا ہے. اگر مومن ہو علی اکبر جیسا تو امیر سید الشہداء ہوتا ہے. اگر مومن ہو قاسم جیسا، حضرت عباس جیسا، حضرت ہور جیسا تو پھر امیر المومنین سید الشہداء ہوتا ہے. اگر مومن ہو ابن سعد جیسا، اگر مومن ہو ابن زیاد جیسا، اگر مومن ہو سمر دل جوشن جیسا تو پھر امیر المومنین یزید ہوتا ہے. جو جیسا مومن اس کا ویسا امیر. ایک گروہ وہ ہے جو حسین کا نام نہیں لیتا، ایک گروہ وہ ہے جو حسین کا نام تو لیتا ہے لیکن حسین کے تعلق والوں کا نام نہیں لیتا. جس نے حسین کا نکاح پڑھایا عمر فاروق اسے گالیاں دیتا ہے،
جس نے امام حسن حسین کو کندھوں پہ کھٹایا، حضرت ابوبکر صدیق سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے لیے علی سے کہتے علی اپنے شہزادوں کو لاؤ میں کندھوں پہ اٹھاؤں تاکہ نبی کی سنت ادا ہو جائے۔ ابو بکر حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے کا نام جو کربلا میں شہید ہوئے، عثمان علی المرتضیٰ کا بیٹا میرے حسین کا بھائی جو میدان کربلا میں شہید ہوا، اور عمر بن حسن حضرت امام حسن کا بیٹے کا نام عمر جو کربلا میں شہید ہوئے۔ امام حسین کے 2 بیٹے شہید ہوئے، امام حسن کے کربلا میں 4 بیٹے شہید ہوئے۔ ان کا نام نہیں لیتے کیونکہ نام ملتے ہیں۔ ارے حسن تو وہ ہے جو اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتا ہے، علی تو وہ ہے جو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتا ہے، علی تو وہ ہے جو اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھتا ہے، حسین کا نام لیتا ہے لیکن حسین والوں کا نام نہیں لیتا۔ اب ملک میں دیکھ لو، جب بھی کہیں دھماکہ ہوتا ہے یا پہلی نمبر والے ہوتے ہیں یا دوسرے نمبر والے ہوتے ہیں، کبھی کوئی سننی بھی نکلا ہے دھماکے میں؟ دھماکہ کہیں ہو جائے اہل سنت کا فرد نہیں ہوگا، یا نام نہ لینے والا ہوگا یا تعلق والوں سے الجھنے والا ہوگا۔ اگر سنی کسی میدان میں نظر آئے گا تو تحفظ ناموس رسالت کے میدان میں نظر آئے گا، اگر سنی کہیں نظر آئے گا وہاں یہ نہیں نظر آئیں گے۔ تو جہاں فساد ہے وہاں سنی نہیں، جہاں سنی ہے وہاں فساد نہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے نا انہ لا یحب المفسدین، اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا، اور میرے نبی نے فرمایا من احبا احب اللہ، من احبا حسین، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آیت کو بھی ملا لو حدیث کو بھی ملا لو تو نتیجہ یہی نکلے گا، جو حسینی ہے وہ فسادی نہیں، جو فسادی ہے وہ حسینی ہے، جو فسادی ہے وہ حسینی نہیں، جو حسینی ہے وہ فسادی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسوہ حسینیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا حسبي ربي جل الله ما